نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اپنے بندوں پر نہایت مہربان اللہ، اپنے دین کو سمجھنے کا، اس کو اب جاننے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا یہ جو ادنا سا ہمارا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے میرے مالک، قرآن کریم کو پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس کو سکھانے کا، اس کو قبول فرمانا اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرمانا، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی جانب، اپنے قرآن کی جانب رغبت دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب کبھی مت موڑنا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا، آمین ثم آمین۔ ہم نے کل 197 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 197 آیت تک پڑھ لیا تھا، واتقونی یا اولی الالباب، یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 198 نمبر آیت کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ اپنے قرآن پاک کھول لیجئے اور 198 نمبر آیت کو دیکھیں۔ لفظی ترجمہ پہلے ہم دیکھیں گے۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، ان تبتغو ان یہ کہ تبتغو تم تلاش کرو فضلم فضل من ربکم اپنے رب سے، فَإِذَا پھر جب تم لوٹو من سے عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا تو تم یاد کرو اللہ کو عند نزدیک یا قریب مشعر الحرام مشعر حرام کے، وَاذْكُرُوهُ تو تم یاد کرو اس کو کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہیں اس کی ہدایت کی یا اس نے تمہیں سکھایا، وَإِنْ اور اگر تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین اس سے ناواقف، ثم پھر افیزو تم لوٹو من سے حیثو جہاں سے افاز الناس افازا لوٹے ناسو لوگ، واستغفر اللہ تو تم مغفرت طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم غفور ہے بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، فَإِذَا پس جب قضیتم تم پورے کر چکو مناسککم مناسک حج یعنی حج کے تمام مراسم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم یاد کرو اللہ کو کا ذکرکم کا جیسا کہ ذکرکم تم یاد کرتے ہو آباءکم اپنے باپ دادا کو یا باء و اجداد کو، او یا اشد اس سے بھی زیادہ ذکرا یاد کرو ان کا ذکر کرو، فمن الناس پس سے پس من سے ناسی آدمی یا لوگوں میں سے میں جو کہ یقولو یہ کہتا ہے ربنا اے رب ہمارے آتینا تو عطا کر دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی فی میں آخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ یہ 200 نمبر آیت تک ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا ہے۔ اب ہم 200 آیت تک اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ پیچھے لوٹیں، لیسا علیکم پہ آئیں، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیس علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا کہ تم فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ فضل تلاش کرنے سے مطلب ہے تجارت، وہ لوگ پہلے یہ تھا کہ لوگ سفر حج کرتے تھے تو ساتھ کچھ لوگ سامان تجارت جو تھا وہ بھی لے جاتے تھے، یعنی اس دوران وہ کوئی بزنس بھی کر لیتے تھے، یعنی کچھ چیزیں لے کے خرید و فروخت بھی وہ ساتھ ساتھ کر لیتے تھے۔ پھر جب اسلام آتا ہے اور یہ جو طریقہ تھا یہ قدیم عربوں کا ایک جہلانہ تصور یہ تھا کہ سفر حج کے دوران کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، یعنی اگر اس دوران کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے بھی تھے لیکن اس کو برا سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل ہے، اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران اس کا ارتکاب جو تھا وہ قابل مذمت تھا۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور انہیں بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اپنے معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرے تو یہ اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور اس چیز کو قرآن نے قانون بنا دیا کہ آپ سفر حج کے دوران جو ہے کوئی اگر چھپ کے کرے یا ایسا کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، جائز ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور رزق حلال کمانا جو ہے یہ ویسے بھی مومن کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق حلال کمانے کو بھی عبادت کہا گیا ہے نا، تو اس طرح رزق روزی کمانے کی کوئی اس میں مضائقہ اللہ نے کہا نہیں ہے، تم لوگ ایسا کر سکتے ہو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر جاؤ۔ مشعر حرام سے مراد جو ہے وہ مزدلفہ لیا جاتا ہے، کہ جیسے عرفات کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرا جاتا ہے نا، تو اس بارے میں یہ آیات ہے کہ مزدلفہ کے پاس ٹھہر جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی اس نے ہدایت تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اپنے اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے جو کوئی ایسا کہتا ہے کہ اے ہمارے اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ مسلمانوں کو باقاعدہ یہ اجازت دے دی کہ وہ سفر حج کے دوران جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ جب تم وہاں سے واپس لوٹو حج کر کے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ تم سے پہلے تو لوگ جو تھے وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے جہلانہ افعال کی آمیزش ہوئی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخش دی ہے اس کے مطابق تم کام کرو، یعنی اللہ نے کہا کہ وہاں رک کے تم اللہ کو یاد کرو تو تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہاں پر عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کرتے تھے تو اس سفر کے دوران وہ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ یہ تھا کہ وہ گروہ اکٹھے ہو جاتے اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرتے، یعنی ان کے مراتب بیان کیا کرتے تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے اوپر گروہوں میں اکٹھے ہو کے فخر کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی اسپیچز وہ دیا کرتے تھے، اس طرح کے بیان دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اس طرح تم اپنے رب کا ذکر کرو اور اللہ سے معافی چاہو۔ معافی مطلب کہ جو تم پہلے کرتے رہے ہو وہ جہلانہ بات ہے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا اس کو چھوڑو اور کیا کرو
کہ اپنی جو اللہ کا دین اسلام تم تک پہنچ گیا ہے اس کی پیروی کرنا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے کیا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کہ جب بھی تم لوگ ذکر بلند کرو اللہ کا ذکر بلند کرو، اس جو پرانی رسم تم کرتے رہے اس سے اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان کو پورا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی تم اپنے آباء و اجداد کی جو تحسین بیان کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کی تحسین جو ہے وہ بیان کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ پھر کیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا کہتا ہے کہ اے رب ہمارے دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر مسلمان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کس جاہلانہ انداز میں دعا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ ہمیں یہی دے دے۔ نہیں، مسلمان کا بلیف جو ہے وہ یوم آخرت پر بڑا پختہ ہے۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ اس زندگی کے لیے بھی وہ دعا مانگے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ اسی دنیا کے لیے دعا مانگتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، تو اللہ نے کیا کہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ ان کا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، انہی میں سے جو کوئی یہ کہتا تھا ربنا، اے رب ہمارے، آتینا، تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مانگنے کا جو ہے طریقہ ان آیات میں سکھا دیا کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ مانگو، اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، جو کہ انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، بہت جلد جو ہے وہ حساب چکانے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ جو ہے بڑی جلدی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ واللہ سریع، واللہ، اور اللہ سریع، جلد ہی حساب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، فی میں ایام، ایام کا مطلب کیا ہے؟ یوم کی جمع ہے ایام، دن، معدودات، گنتی کے۔ فمن تعجل، پس جو کوئی تعجل، جلدی چلا گیا، فی یومین، فی میں یومین، 2 دنوں میں، فلا، پس نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی زیادہ دن ٹھہر گیا، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن اتقى، اس لیے کہ جو ڈرتا رہا۔ واتقوا اللہ، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اور من الناس، من سے، ناسی، لوگوں میں سے، میں، جو کہ یعجبو کا، تمہیں اچھی لگتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، قولہ، اس کی بات، فی میں حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبہ، علی پر ما، جو کہ فی میں قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور حالانکہ وہ ہے الد، سخت، خصام، جھگڑا لو، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب تولا، وہ لوٹے، سعی، دوڑتا پھرے، فی الارض، زمین پر، لیفسد، تاکہ وہ فساد برپا کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، اور تباہ کر دے، حرث، کھیتیوں کو، والنسل، اور نسل، واللہ، اور اللہ، لا، نہیں، یحب، محبت رکھتا، پسند کرتا، فساد کرنے والے کو۔ وَإِذَا قِیلَ، وَإِذَا، اور جب، قِیلَ، کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهُ، لَهُ، اس سے، اتَّقِ اللَّهُ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، أَخَذَتْهُ، اسے آمادہ کرتی ہے،
عزت و عزت یعنی کہ اس کا غرور بالاسمی گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کے لیے جہنم جہنم، ولبئس المہاد و اور لبئس برا ہے، مہاد یہ ٹھکانہ۔ اب ہم آیت 206 تک ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا، 200 سے 206 تک۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں ہی واپس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر واپس جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو، ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے، ایک روز اس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں حج، پہلے تو ہم نے دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ کار سکھایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیسے دعا مانگتے تھے، وہ ساری بھلائیاں اسی دنیا میں چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، اس دنیا میں بھی مانگو اور آخرت کے لیے بھی مانگو۔ مسلمان کو مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ حج کے مناسک بتائے جا رہے ہیں کہ حج کے دنوں میں جب میدان عرفات میں جایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں حکم بتائے جا رہے ہیں کہ اگر جتنے دن تم ٹھہرو، 2 دن ٹھہر کے بھی تم آگے جا سکتے ہو، اور چاہو تو اس سے زیادہ قیام کر سکتے ہو۔ یہ گنتی کے دن سارے کے سارے جب ہم مناسک حج طریقہ کار حج کا پڑھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی کرو اس میں اللہ سے ڈرتے رہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی، جو کہ اللہ سے ڈرا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اپنے وقار کا خیال آتا ہے، اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ آیتیں جو ہیں جی یہ نازل ہوئی تھی، ہم دیکھتے ہیں ان آیت کا جو تناظر ہے جن حالات میں یہ نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس دور میں منافقین جو ہے وہ مسلمان گروہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور منافقین کا کام کیا تھا کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب وہ مسلمانوں سے دور جاتے تو پھر وہ تمام سازشیں جو ہے وہ برے کار لاتے، جو وہ کر سکتے تھے وہ کرتے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریک، اس کے لیے یہ آیات جو تھی یہ اس کے کرتوتوں کے بارے میں نازل ہے۔ اس کا کیا کام تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بہت بچ بچ جاتا اور بہت اچھے اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا، اور اس کے اوپر وہ اللہ کو گواہ لاتا کہ اللہ گواہ ہے، میں یہ تو میں وہ تو، یعنی غلط باتیں وہ کرتا، اور اس کے یعنی بظاہر وہ بڑا اچھا بنتا، لیکن دل میں وہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے بغض اور کوڑ رکھتا تھا۔ جب وہ وہاں سے جاتا اپنے ساتھیوں کے پاس تو پھر وہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ کرتا، تو ایسی جو اس کی حرکتیں تھیں
اس کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ آیات نازل کی اور کیا کہا کہ وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بڑی مسلمان جب وہ نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں، تو بڑی نیک باتیں، بڑی میٹھی باتیں، لیکن کیا ہے کہ یہ طریقہ کار صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہوگا، دین ہوگا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں منافق بھی ملیں گے اور کافر بھی ملیں گے، لیکن زیادہ جو خطرناک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور اللہ کو بار بار گواہ بنا کے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اندر رہ کے، اندر دوستیاں استوار کر کے، تو پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا پردہ جو ہے وہ اللہ کریم ضرور چاک کر دیتا ہے، اور یہ ان کا نفاق جو ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک منافق جو تھے وہ مدینہ شریف میں بھی تھے، اور ان کے اوپر یہ آیات جو تھیں یہ نازل ہوئی تھیں، اور ان کی کیا یہاں تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ در حقیقت وہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی زمین پر ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد کو پھیلائے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی ہے، بالکل 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی یہی سب کچھ ہے کہ یہ منافقین کو جب اقتدار مل جاتا ہے، یہ بیوقوف بناتے ہیں نا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، حالانکہ اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور جب اللہ ان کے پردے چاک کرے گا اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے ان کے نقاب نوچے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ اور ایسا ہی آج کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اندر گھس کے یہ لوگ جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے فساد برپا کرتے ہیں۔ مومن کا کام نہیں ہے، مومن تو ہر حال میں صلح کرتا ہے، اور مومن ہر حال میں جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی شخص کو، مخلوق خدا کو کبھی بھی مومن نقصان نہیں پہنچاتا، اور مومن کبھی بھی فسادی نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے۔ لیکن منافق کا کیا کام ہے کہ ادھر جانا، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، فساد کو برپا کرنا، اور پھر کیا کرنا، پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر لوگوں کے اندر آپس میں باہمی رنجشیں پھیلانا منافق کا کام ہے، اور پھر اس کے اوپر خوش ہونا۔ یہ ان کے کرتوت تھے، جس کو اس وقت بھی قرآن نے جو تھا وہ کھول کھول کے بیان کیا، اور انہی آیات کی روشنی میں ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ارد گرد بھی بالکل آج بھی یہی ماحول جو ہے وہ موجود ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو ان کو اپنے وقار کا خیال جو ہے وہ آتا ہے، وہ ان کے وقار کا خیال ان کو اس سرکشی اور اس گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے میں یشری نفسہ ابتغاء، جو کہ رضائے الہی کے لیے، میں جو کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے تفسیر کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت صہیب بن اسنان، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو کفار مکہ نے گھیر لیا اور ان کو وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، اگر تم جانے دو تو میں اپنا خزانہ جو میں مکہ میں چھپا کے آیا ہوں، زمین میں دفن کر کے آیا ہوں، وہ میں خزانہ جو ہے وہ سارے کا سارا تم لوگوں کو اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، میری جان کو تم لوگ نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور کافروں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، وہ مدینہ شریف آ گئے، اور اپنے جان بخشی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پوری دولت جو وہ ادھر چھوڑ کے آئے تھے
انہوں نے اس کا سراغ جو ہے وہ کافروں کو بتا دیا۔ تو جب انہوں نے آ کے یہ قصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ہسٹری میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی پوری کی پوری جائیدادیں، پوری کی پوری دولت جو ہے وہ انہوں نے بالکل صرف کر دی تھی، بالکل دے دی تھی۔ کس کو دے دی تھی؟ انہوں نے اپنی پوری کی پوری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی، اور اپنی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ اور کیا کیا کہ یہ سارے کے سارا کچھ انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مومنوں نے تو اپنی جانیں جو ہے وہ بیچ دی ہیں جنت کے عوض، تو وہ اس چیز کا عملی ثبوت تھی صحابہ کرام کی زندگی۔ اور جب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، وا اور من سے ناسی لوگوں میں سے میں جو کہ یشری بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو بتغا حاصل کرتا ہے، مرضات اللہ اللہ کی رضا کو، یعنی دین کو پسند کر لیا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، پسند انہوں نے جب دین کو کر لیا تو موت کچھ نہیں ہے، موت قبول ہے، لیکن اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ جب جان لبوں پہ آتی ہے، جان کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا فدیہ، تو اپنی جان کا فدیہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پوری دولت، پورا جو اپنا جو مال و اسباب وہ زمین میں دفن کر کے آئے تھے حضرت صہیب بن اسنان، انہوں نے اس کے بدلے اس کا سودا کیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ، فی میں سلمی، اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور تم مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات قدم شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اب مسلمانوں کو یہاں پر کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کا ہم شان نزول جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے عبداللہ بن سلام، جب وہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہ توریت کو بھی اور یہودیت جو تھی اس کو بھی بہت زیادہ جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام کی جو باتیں یہودیت کے ساتھ سیم تھی ان کو تو انہوں نے قبول کیا، اور جو یہودیت میں بہت سارے احکامات اللہ کی طرف سے تھے جیسے ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، یعنی سب کچھ مکس کر دیا۔ پھر جیسے اونٹ کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں بھی یہودی نہیں کھاتے تھے، تو وہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ مسلمانوں میں تو حلال ہے، ہم لوگ تو یعنی اسلام میں تو یہ کھایا پیا جاتا ہے نا، تو وہ اس طرح یعنی انہوں نے دونوں شریعتوں کو مکس کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کے لیے پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی کہ پورے کے پورے داخل ہو جائے، یعنی جو کچھ سیم ہے نہیں ہے اب یہودیت کو چھوڑ دو، اب پورے کے پورے جو اسلام نے احکام دیے ہیں اب پورے کے پورے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے، اور بھلے وہ ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں نہیں ٹکراتے لیکن فوکس جو ہے وہ دین اسلام ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے کہ مومن جہاں بھی ہوگا وہ ہر حال میں، مومن جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی دیار کفر میں رہے، نان مسلمز کے ساتھ رہے، اس کا اپنا تشخص ہر حال میں برقرار رہتا ہے، اس کو وہ برقرار رکھنا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ ان کا دین ان کے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنے احکامات اب دین محمدی میں آگے، پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان کے ساتھ مکس اپ ہونا اور ان میں سے کچھ لینا کچھ چھوڑنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، پورے کا پورا اب اسلام ہی کو فالو کرنا ہے، ہر چیز کا اسلام نے جو ہے کھول کے بیان کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ فَإِن، پس اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، ما جو کہ جاءت آ گئی، کم تمہارے پاس، بینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس، اللہ فی ظلال
سائے میں، سائبانوں میں، منل غمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے، امر یہ حکم یہ بات، وَإِلَى اللَّهِ اور إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹیں گے، لوٹ جائیں گے تمام کام۔ اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے پروں کے ساتھ خود سامنے آن موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یہ کیا تھا کہ یہ جو کافر تھے، یہ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ان کے سامنے، دین اسلام کو ان کے سامنے رکھا تو وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے سامنے خود کیوں نہیں آتا، بادلوں کے سائے میں فرشتے ہمارے آگے کیوں نہیں اترتے، تو اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ تو ان سوالوں کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان سوالوں کا جواب دیا کہ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں، کس کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے، یعنی یہ سارے کا سارا کچھ اگر اسی دنیا میں ان کے سامنے آ جائے تو پھر تو ایمان کچھ رہ ہی نہیں گیا نا، پھر تو ایمان لے ہی آنا ہے، سامنے جو آ گیا ایمان تو بالغیب پر ہے نا، اللہ کا جو یہ سب تو قیامت جو ہے جب برپا ہونی ہے یا جب موت کا ٹائم آنا ہے تو یہ حجابات تو اٹھ جانے ہیں، تو جب حجابات اٹھ گئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی، پھر تو سب سامنے نظر آ گیا۔ تو ایمان وہی ہے جو دیکھے بنا بالغیب کا ایمان ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے کام جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے۔ اب یہ جو ڈیمانڈز کریں یا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح ان کے سامنے فرشتے وہ آئیں، یہ سب ان کی جو باتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر جیسے انہوں نے پرانے جو بنی اسرائیل کے جو پرانے انبیاء آئے تھے، پرانے جو ان کے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے، ان کو اللہ نے بڑی نشانیاں واضح دے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے تو تب بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ جنہوں نے لے کے آنا تھا وہ آئے، لیکن جنہوں نے آگے سے ٹھٹھا کرنا تھا اور جنہوں نے آگے سے توجیحات پیش کرنی تھی، اعتراضات کرنے تھے، انہوں نے اس وقت بھی کیے۔ اب آگے وہی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کریں، سل پوچھو بنی اسرائیل سے کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی، من سے آیت نشانیاں، بینہ کھلی، ومن یبدل اور میں یبدل جو بدل ڈالے، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، من سے بعد اس کے بعد، ما جاءت جو کہ آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُیّنَ آراستہ کر دی گئی، للذین کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں، من الذین من سے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لے کے آئے، والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالاتر، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب ہم ان آیتوں کا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر بھی انہی سے پوچھ لو اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہاں پر خطاب کیا نا، سل بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل سے پہلے پوچھو کہ کتنے لوگ ان کے پاس جو تھے وہ کھلی نشانیاں لے کے آئے، جب
پچھلے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ کتنی کھلی نشانیاں لے کے آتے تھے، ان کے لیے آسمانوں سے منو سلوا اتر رہا ہے، اور کیسی کیسی بادشاہیاں پیغمبروں کو عطا کی گئی، جیسے حضرت سلیمان کی بادشاہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو بڑی کھلی واضح نشانیاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان میں جو ہے وہ پیغمبروں کو تنگ کرتے رہے، تو اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان کے لیے جو ہے وہ سخت جو عذاب ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے اس عذاب کی جو ہے ان کو وعید دی گئی، زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کی راہ کو اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اب دیکھیں آج بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ پرہیزگار جو ایمان اور تقوی والے ان کا کس طرح سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تقوی جو ہے، جو آخرت کا جو انعام و اکرام ہے وہ ایمان والوں کو ہی ملنا ہے، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، کسی کے پاس بے حساب رزق جو ہے کسی کو مل جانا اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی مرضی، چاہے جس کو دے دے، لیکن جو آخرت ہے وہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، اور اسی کو اس کا جو حساب، جو آخرت کا حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی کے اوپر، اس کا معیار ہی تقوی ہے۔ کان الناس، کانا تھے ناسو لوگ، امتن واحدہ امت ایک ہی، فبعث اللہ النبیین، فبعث پھر بھیجے اللہ نے نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، و انزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، کتاب بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما جس میں، نختلفو جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، و مختلفہ اور نہیں اختلاف، فیہ اس میں، الا الذین مگر وہ لوگ، اوتوہ جن کو دی گئی، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جب آگے ان کے پاس بینات واضح حکم، واضح نشانیاں، باغیم ضد، بینہم ان کے درمیان آپس کی، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما اختلفوا جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، من الحق من سے حق کی، سچ بھی، اذن ہی اپنے اذن سے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی کی طرف، صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ یہ آیت 213 تک ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مسلمان ابتدا میں ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی سے کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، یعنی جو سیدھے رستے پر ہیں ان کو خوشخبری دی جاتی تھی، اور جو برائی کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو یہ پیغمبر کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کرے، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلافات ان لوگوں نے کیے جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اب ان آیتوں کو ہم دیکھیں اور ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، کہ پہلے آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں بھی اپنا دین اسلام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو ابتدا میں تو صحابہ کرام سارے کے سارے ایک ہی جماعت تھی نا. پھر رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے خلفائے راشدین کا دور جب گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی گروہ پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور پھر گروہ در گروہ جو ہے مسلمان بٹتے چلے گئے. اور اس بات کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی نشاندہی کر دی تھی کہ میری امت میں جو ہے وہ اختلافات ہوں گے. اور پھر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اختلافات میں نہ پڑو. قرآن منع کر رہا ہے، یہ آزمائش ہے. اور آپ دیکھیں کہ علم والے زیادہ اختلافات کرتے ہیں، جب علم آ جاتا ہے تو پھر اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ زیادہ اختلافات مومنین اپنے علم کی بنا پر اس کو سچ ثابت کرنا، اس کو جھوٹ ثابت کرنا، ایک آیت کو پکڑ کے دوسرے کی مخالفت. حالانکہ دین اسلام کا یہ مزاج جو ہے یہ قطعاً بھی نہیں ہے. دین اسلام جو ہے اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ایسا اختلاف جس میں جستجو ہو، جس میں حق کو تلاش کرنے کی طلب ہو، وہ اختلاف جو ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو جھوٹا کرنا اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، یہ اسلام کا قطعاً بھی مزاج نہیں ہے. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یہ بڑی قابل غور بات کہ اختلاف کنہوں نے کیے؟ جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی. یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر آن پہنچا. قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح رستہ کون سا ہے. اس کے بعد یہ مدت تک نسل آدم تک راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی. پھر لوگوں نے نئے نئے رستے نکالے اور مختلف طریقے جو ہیں وہ ایجاد کر لیے. تو کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ اختلافات کی کہانی جب علم آیا لوگوں میں اختلافات اور یہ کھینچا تانی جو ہے یہ ہر دور میں ہمیں نظر آتی چلی جاتی ہے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا رستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ من جانب اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ کریم جو ہے اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے. اور اسی لیے جو امت وسط ہے، جو امت محمدیہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب نماز ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس کو نماز میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے آگے جب کھڑا ہو تو اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں نا، تو جو اللہ کے آگے کھڑا ہو کے خلوص نیت سے ہدایت مانگے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا، کیونکہ ہدایت من جانب اللہ ہے. لیکن مانگنا شرط ہے. ہدایت کے لیے کوشش کرنا بڑی قیمتی چیز ہے ہدایت. اس لیے اللہ سے ہمیں ہر وقت ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگتا رہے. جی یہ ہو گئی 213 نمبر آیت تک ہم نے آج پڑھ لیا. اس کے ساتھ جو ہے ہم آج کا اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ہم 214 آیت سے شروع کریں گے. اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو آپ نے پڑھا اس کو فوراً ریوائز ضرور کریں اور اس کو آگے پھیلائیں. یہ نیکی کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے.
اور رمضان المبارک میں وہی بات ہے کہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے۔ قرآن کریم کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں۔ اگر خود نہیں ہم ابھی سکھانے کے قابل، ابھی ہم خود سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں تو سکھانے کا سبب بن جائیں۔ اس کو اس پیغام کو موٹیویشن دیں لوگوں کو کہ کم از کم جو ٹائم ہم اتنا زیادہ موبائل پہ ویسے ادھر ادھر چیزیں دیکھنے میں لگاتے ہیں، کسی ایک جو ہے جگہ منسلک ہو کے قرآن کریم کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ جمائے رکھے، استقامت دے، اور یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں اللہ کریم میری تمام بہنیں جو میرے ساتھ کلاس لیتی ہیں ان سب کو اس رستے پہ اللہ کریم جمائے رکھے، استقامت دے، ہدایت دے، ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔